یا رب، پشت در پشت تو ہی میری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا۔ ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے۔ وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے۔ وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بدکاری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرہ کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے۔ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے۔ ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو؟ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں۔ اے خداوند باز آ، کب تک؟ اور اپنے بندوں پر رحم فرما۔ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے، اتنی ہی خوشی ہم کو عنایت کر۔ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو، اور اے رب ہمارے خداوند کا کرم ہم پر سایہ کرے۔ ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش، ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش۔ یہ زبور جو آج تلاوت کیا گیا ہے، زبور 90 ہے، اور موسیٰ نے اس زبور کو لکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے پرانا، سب سے قدیم زبور ہے جو بائبل کے اندر شامل کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو زبور زیادہ تر وہ داؤد نے لکھے تھے، اور داؤد جو کہ موسیٰ سے 400 سال بعد پیدا ہوا، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ زبور 90 اور 91 موسیٰ نے لکھے تھے۔ یہ موسیٰ کی ایک عاجزی اور انکساری میں دعا ہے جو وہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے کرتا ہے، اور وہ یہ جان گیا تھا کہ انسان کی زندگی خدا کے سامنے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان تو خاک ہے اور خاک میں واپس لوٹ جائے گا، اور پھر وہ خدا کی نظر سے بتاتا ہے کہ کس طرح خدا کے نزدیک 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن ہو۔ تو خدا کے نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر ہے، لیکن وہی جو انسان جو خدا کے نزدیک غرور کرتا ہے، تکبر کی باتیں کہتا ہے، تو موسیٰ یہاں پہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک کیا ہیں؟ ہم تو خاک کی مانند ہیں اور خاک میں ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ زبور ہمیں اور ہمبل کرتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، حلیمی سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے کی ضرورت ہے، خدا میں خاکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، بڑے بول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ خدا پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ مصر میں سے نکلے، تو وہ راستہ جو 40 دن کا تھا 40 سال میں گزرا، اور موسیٰ نے اپنی نظروں کے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھا، اپنے رویوں کی وجہ سے، خدا کے خلاف بڑبڑانے کی وجہ سے، برائی کے کاموں کی وجہ سے، مورتوں کو اور بتوں کو پوجنے کی وجہ سے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جو کہتا ہے کہ انسان کی زندگی خدا کی نظر میں کیا ہے، کہ جیسے صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے۔ وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، اور شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے اپنے دور کے اندر لوگوں کو اور پشتوں کو جاتے دیکھا، اپنی بے خدائی کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے، بڑبڑانے کی وجہ سے، اور ساتھ ہی وہ اپنی قوم کے لیے شفاعت بھی کرتا ہے، اور وہ خدا سے رحم کی اپیل کرتا ہے۔ وہ خدا کو کہتا ہے کہ خدا
اپنی شفقت کو ہم پر نازل کر۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جتنے برس تو نے ہمیں دکھ دیا ہے اور ہم مصیبت میں رہے ہیں، اب ہمیں اتنی ہی خوشی بھی عنایت کر۔ یہ انہی دکھوں اور مصیبتوں کی بات کرتا ہے جو بنی اسرائیل نے بیابان میں وہ سفر گزارا، جس میں ان کے اوپر سانپوں نے بھی حملہ کیا، جس کے اوپر بھوک اور افلاس نے بھی ان پر حملہ کیا، جس میں انہوں نے بڑبڑانے کی وجہ سے بہت ساری سزائیں بھی کاٹیں۔ آج ہمیں بھی اپنی قوم کے لیے رخنہ میں کھڑے ہونا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ خداوند ان کو سیدھا راستہ دکھائے، خداوند ان کے اندر سے غرور اور تکبر کی باتوں کو نکالے، ان کو اپنی راہ دکھائے۔ آسمانی باپ، میں یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکر کرتا ہوں اس کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ باپ، میں دعا کرتا ہوں خداوند تیرے خادموں کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، تیرے بچوں کے لیے جو آج مشکل میں سے گزر رہے ہیں، مصیبتوں میں ہیں، غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ خداوند اپنے کرم کی نظر ان پر کر، جتنی مصیبتیں وہ دیکھ رہے ہیں ان سے بڑھ کر اپنے لوگوں کو اس کا اجر دینا، کیونکہ ہم بے وفا ہو جاتے ہیں لیکن تو ہمیشہ وفادار رہتا ہے۔ تو کبھی اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اس باپ کی مانند ہے جب مصرف بیٹا واپس لوٹ کر آتا ہے تو اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتا ہے، تو اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ باپ، ہم تیرے حضوری میں واپس آتے ہیں اور اپنے آپ کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کو لے، ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ہمیں قوت دے، طاقت دے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں تیری مرضی کو پورا کر سکیں۔ میں دعا کرتا ہوں خدا تیرے لوگوں کے لیے کہ وہ تیرے کلام کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں، تاکہ وہ مصیبتوں سے نکلیں، تاکہ وہ لعنتوں سے نکلیں اور تیرے کلام کی آزادی کو حاصل کریں۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔